اس خانہ کعبہ کے اندر بھی بعض لوگ غسل دینے کے لیے جاتے ہیں، تو میں غسل کعبہ کے لیے آپ کو اندر بھیج دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یس آئی ریمبر، نو پرابلم، یو کم جسٹ کال می اینڈ انشاءاللہ یو ول گو ان کعبہ غسل شریف۔ میں جب اندر جا رہا تھا، ایک ہمارے کراچی کے ورکر محمد امین نے کہا کہ مجھے بھی اندر لے جائیں۔ یہ سب یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کے اندر اور روضہ وسلم کے اندر جانے کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا نا تو کہتا تھا یا اللہ اس خانہ کعبہ کے اندر بھی بعض لوگ غسل دینے کے لیے جاتے ہیں، یا اللہ میرے نصیب میں بھی یہ لکھ دے۔ تو مجھے وہاں کے خانہ کعبہ کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا، کراچی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے شیخ فواد عبداللہ اکبر، ان کا کہ اگر آپ کبھی 15 شعبان کو آ جائیں تو میں غسل کعبہ کے لیے آپ کو اندر بھیج دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نارمل لائف والے، سادگی زندگی والے ہیں، تو بات سنی اور سوچا کہ اللہ کو منظور ہوگا تو آ جاؤں گا۔ اب میری جب پیٹرولیم منسٹری سے تبدیلی ہوئی اور لیبر ہاؤسنگ ورکس اور ماحولیات جب منسٹری ہوئی تو مجھے جنید صاحب کی ایک فائل آئی کہ آپ کو کینیا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے جانا ہے، اور میں نے اب اسٹاف کو بلا کر کہا کہ فلائٹ ایسی پکڑو کہ کینیا کی کانفرنس کے بعد میں جدہ آؤں اور پھر مکہ معظمہ اور مدینہ شریف حاضری دے دوں۔ تو انہوں نے سارا چارٹ بنا کر وہ میرے پاس آئے اور کہا 14 شعبان کو آپ جدہ پہنچیں گے۔ بس اسی وقت مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا 15 شعبان کو آئیں گے تو آپ کی اندر حاضری ہو جائے گی اور آپ غسل میں شریک ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو فون کیا کہ آئی ایم ریچنگ جدہ آن 14th of شعبان and inshallah on 15th of شعبان I will be in مکہ. You remember your promise؟ تو انہوں نے کہا یس آئی ریمبر، نو پرابلم، یو کم جسٹ کال می اینڈ انشاءاللہ یو ول گو ان کعبہ فار غسل شریف۔ تو الحمدللہ 55 منٹ تک غسل کعبہ دینے کی سعادت ہوئی، نمازیں پڑھی، بہت روئے دھوئے، اپنے گناہوں سے بہت معافی چاہی، اور سارے لوگ جتنے بھی اندر جاتے ہیں وہ دھاڑے مار مار کر کے اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اس میں اضافی بات یہ ہے کہ میں جب اندر جا رہا تھا تو ایک ہمارے کراچی کے ورکر محمد امین نے کہا، قادری سلسلے میں بیعت ہیں، کہ مجھے بھی اندر لے جائیں۔ میں نے کہا یہ فیصلہ تو یہ کریں گے، انہوں نے فیصلہ میرا کیا تو میں جا رہا ہوں۔ اب اندر جا کر میں نے سفیر کو کہا کہ میرا ایک ورکر باہر ہے، کسی طرح وہ بھی اندر آ جائے۔ میں نے کہا بہت منسٹروں کو اندر لے کر آیا ہوں، کوئی اپنے ورکر کو نہیں سوچتا، آپ آ گئے ہیں تو آپ اس کو جاری رکھیں، باہر جانے کی بات نہ کریں۔ آپ باہر جا کر واپس آ سکیں گے یا نہیں اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ اس ورکر کو بلا لیا جائے۔ تو میں پھر وزیر کے آگے سفیر زیادہ بحث تو نہیں کر سکتا، اس نے کہا آپ کی رائے ہے تو چلو چلتے ہیں۔ اب ہم جو باہر آئے تو یہی شیخ فواد عبداللہ اکبر نے کہا وائی یو کیم آؤٹ سائڈ، آپ باہر کیوں آ گئے؟ میں نے کہا ایک ہمارا ورکر ہے وہ بھی جانا چاہتا ہے، اس نے مجھ سے تاکید کی تھی، تو ہو از یور ورکر؟ تو میں نے ایسے ایسے ہاتھ ہلایا تو ورکر نے بھی اپنا ہاتھ ہلایا۔ میں نے کہا ہی از مائی ورکر، پلیز کال ہم۔ اس کو بلایا، اس کو لے کر گئے تو 2 قسطوں میں پہلے 30 منٹ، پھر 22-25 منٹ، 55 منٹ خانہ کعبہ کا غسل دینے کی سعادت ملی میرے پاس۔ اسی کے تبرک کے طور پر اور لوگوں کے تبرک کے طور پر غلاف خانہ کعبہ بھی ہے۔ روضہ رسول کے اندر جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو لال رنگ کا اس کا قالین بھی ہے، اور جو ریاض الجنہ کا گرین اور وائٹ قسم کا قالین ہوتا ہے وہ ایک ایک مصلی کے برابر قالین بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم جب فرماتا ہے، لیکن بندہ پیسہ نہ مانگے، کرم مانگے اللہ سے۔ اور پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جب آدمی خانہ کعبہ میں اندر غسل دینے کے لیے جاتا ہے
تو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر بار سلام پڑھتے وقت دل چاہتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو وی آئی پی کہلواتے ہیں ان کی اندر حاضری ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ کرم فرمائیے مجھے بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ تو ایک رمضان کا مہینہ تھا اور جنرل ضیاء الحق عام طور پر آخری عشرہ وہاں گزارنے جاتے تھے، تو ایک ایشو پر ان سے بات چیت ہوئی تو مجھے پتہ تھا کہ ان کی عادت ہے کہ آخر میں پوچھیں گے میرے لائق کو حکم ہے۔ حسب توقع انہوں نے مجھے پوچھا کہ میرے لائق کو حکم ہے۔ میں نے کہا آپ جا رہے ہیں آخری عشرے میں مکہ مدینہ؟ بولا ہاں جا رہا ہوں۔ بولا کاغذ پہ لکھ لیجیے کہ مجھے وہاں دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو انہوں نے کاغذ پہ لکھ لیا، لال رنگ کا پوائنٹر تھا اسے لکھا، لیکن 2-3 دن بعد ان کا فون آ گیا۔ ملٹری سیکرٹری نے کہا پریزیڈنٹ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بات کرائیں۔ بولا ایسا میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی میرے وفد میں ساتھ چلیں۔ تو ہم چلے گئے اور 28ویں شب کو رات 12 بجے کے بعد جب ساری مسجد نبی خالی کر دی گئی تھی، ہم پاکستانی لوگ ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے، تو ایک بندے نے آ کر کہا کہ اب پاکستانی وفد تیار ہو جائے چلے۔ تو روتے روتے آنسو نکالتے اور تھوڑا تھر تھر کانپتے ہوئے ہم روضہ رسول کی طرف گئے، اور جب جانے لگے تو میرے سے پہلے تو 2-3 آدمی چلے گئے۔ میرے لیے وہاں کے سیکیورٹی آفیسر نے آگے ہاتھ رکھ دیا، کہا مسٹر یو کین ناٹ گو ان سائڈ، ویئر از یور بیج، آپ کا بیج کہاں ہے؟ تو میں نے کچھ کہوں اس سے پہلے سفیر پاکستان، اس کا نام امیر گلستان جنجوا تھا، صوبہ سرحد کے وہ گورنر بھی رہے، بعد میں کئی سال کراچی آتے تھے، تو کہتے تھے میں آپ کو صرف اس لیے فون کر رہا ہوں کہ وزیر جو آتا ہے جدہ میں، ریاض میں، وہ ہم سے شاپنگ کروا کر پیسے بھی نہیں دیتے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کروائی، تو آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ فوراً آئے تیز چلتے ہوئے اور اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا لیٹ ہم گو ان سائڈ، ہی از our فیڈرل منسٹر اینڈ ہی از ممبر آف دی ڈیلیگیشن آلسو۔ تو اس نے ہاتھ ہٹا دیا، میں اندر چلا گیا۔ آپ پوچھا کہ بیج آپ کا کہاں گیا تھا؟ ایک سید زادے نے جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ آپ یہ بیج مجھے دے دیں تو میں چلا جاؤں۔ میں سید زادے کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، میں نے بیج دے دیا۔ تو پھر کہا آپ کیسے جائیں گے؟ آپ نے مجھے بیج دے دیا، آپ کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا پوری زندگی میں نے تقریروں میں پڑھا ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس طرح میری حاضری ہو گئی، اور اس موقع پر روضہ رسول کے غلاف کو چوما بھی، آنکھوں سے بھی لگایا، سر پر بھی لگایا، سینے پر بھی لگایا، اور پھر باقی ڈیلیگیشن کے کسی ممبر کے ذہن میں خیال نہیں آیا۔ مجھے خیال ہے کہ میاں میں بیٹھ جاؤں اور یہ باہر سے لوگ جو گزر رہے ہیں تو تھوڑی دھول جو آ رہی ہے اس کو بیٹھ کر جمع کر کے اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھ کے جسم کا میں حصہ بنا لوں، تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایسا کرنے کا موقع ملا۔ لیکن یہ کہ سب سرکار دو عالم کے کرم سے ہی ممکن ہوا۔